نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہ کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واطیعون اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بے شک اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات کو اور دن کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس وہ نہ بڑھے میرے بلانے سے مگر صرف فرار ہونے میں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو ڈال لیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور سمیٹ لیے اپنے کپڑے، وَأَصَرُّوا، اور ڈٹ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر بے شک میں نے ان کو اونچی آواز میں بلایا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے اعلان کیا ان کے لیے، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور مخفی ان کے لیے بات کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پس میں نے ان سے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمان کو مسلسل برسنے والا بنا کر کے بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ نوح کی ابتدائی 12 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا، تبارک الذی بیدہ الملک. پھر سورہ قلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کو بھی بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کھل کر میرے حکم بیان کرنا ہے. پھر سورۃ الحاقہ میں نہ ماننے والوں کو ڈرایا گیا اور ماننے والوں کو خوشخبری سنائی گئی. پھر سورۃ المعارج میں قیامت کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور عذاب سے بچنے والے لوگوں کی صفتیں بیان کی. گویا کہ ایک ہی مضمون چلا آ رہا تھا. اب سورہ نوح اور اس کے بعد سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے دلائل نقلیہ بیان کیے. سورہ نوح میں نقلی دلیل نوح علیہ السلام سے تفصیل کے ساتھ اور سورۃ جن میں جنات سے نقلی دلیل بیان کی. فرمایا جو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہی دعوت تو نوح علیہ السلام نے دی اور یہی دعوت تو جنات نے بھی اپنی قوم کو دی. اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی دعوت نہیں بلکہ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی یہی دعوت دیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کی دلیل بھی موجود ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے نبی تھے اور ہمارے نبی پوری کائنات کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سارے انبیاء اپنی قوموں کے تھے اور ہمارے نبی کی دعوت میں کہیں یہ لفظ نہیں آپ کو ملے گا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، نہیں، بلکہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. کیوں؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. اب حضرت نوح علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور اسی صورت میں آگے آئے گا کہ ان کی قوم شرک کرنے والی تھی اور 5 انہوں نے اللہ کے علاوہ اور مشکل کشا مان رکھے تھے. قوم نوح وہ بھی 5 تنی تھی، وہ بھی کیا تھی؟ 5 تنی. اور ان 5 تنوں کا ذکر یہ اگلے صفحے میں آپ دیکھیں نا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا، لیکن آج بھی دیکھ لیں. یہ آیت نمبر 22 ختم ہو رہی ہے، 23 شروع ہو رہی ہے. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن، پہلا بزرگ حضرت ود، دوسرا سوا، تیسرا یغوث، چوتھا یعوق اور 5واں نصر. یہ نام ہیں ان 5 بزرگوں کے جن کو وہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا مانتے تھے. لیکن جی قوم نوح سے پہلے شرک نہیں تھا، شرک کی بنیاد اس قوم سے ہوئی ہے. یہی 5 بزرگ تھے. جب یہ فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ان کے سامنے ایک بزرگ بن کر آیا اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کی مورتیاں اور صورتیں بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں بزرگوں کی تعلیمات یاد آئے. جیسے ہمارے ہاں تصویر دیکھتے ہیں نا، یاد تو آتا ہے بندہ، تو ان کی تعلیمات یاد آئیں گی. پھر رفتہ رفتہ اس نے کہا کہ عبادت کے وقت ان کو سامنے رکھو تاکہ عبادت میں دھیان لگا رہے
اور اگلی نسل کو کہا کہ بس انہی کو سامنے سجدے کیا کرو، آگے اللہ سے سارے معاملات یہ کر لیں گے، تمہیں زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے اور صدیاں گزر گئی ان کو یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ ان کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ نوح علیہ السلام کی بات ہی نہیں سنتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان 5 بزرگوں کا گستاخ سمجھتے تھے، اس لیے بات نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما۔ اب حضرت تشریف لائے، قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پہلے مجھے سمجھو کہ میں کون ہوں، جب بات کرنے والے کی مقام کا اور ان کے مرتبے کا پتہ ہوگا تو پھر اس کی بات بھی بندہ توجہ سے سنتا ہے۔ تو انی لکم نذیر مبین، میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ کیا بات بتانے کے لیے؟ بات یہ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، تقوی کرو اس سے۔ یہاں پہ بات یہ سمجھیے، تقوی اور عبادت الگ الگ حکم دیا نا، اس لیے تقوی عبادت کرنے کا نام نہیں۔ مثلا آپ تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، بڑے نیک اعمال کریں، تقوی اس کا نام نہیں۔ تقوی کا نام ہے بچنا۔ تقوی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ تقوی نام ہے پرہیزگاری کا۔ پرہیز کا معنی ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کی عبادت بھی کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بھی بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مسئلہ پوچھا۔ دیکھو بڑا آدمی بھی چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ اس نخرے میں لگا میں بڑا ہوں جناب میں کیوں پوچھوں۔ بعض دفعہ کوئی چیز بڑے کے ذہن میں نہیں آتی، وہ درجے میں ابی ابن کعب چھوٹے ہیں، فاروق اعظم درجے میں بہت بڑے ہیں، لیکن ابی ابن کعب سے پوچھ رہے ہیں، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پوچھ رہے ہیں یار تقوی کی تعریف کرو، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا امیر المومنین، ایسا راستہ جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، راستہ بیچ میں تھوڑا سا ہو، کیسے گزرتے ہو؟ کہا دامن سمیٹ کر، کپڑے اکٹھے کر کے، جسم کو سکیڑ کر۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں تقوی۔ ادھر ادھر اللہ کی نافرمانیوں کے کانٹے، اپنے آپ کو بچا کے گزار لینا، اس چیز کا نام ہے تقوی۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آنے والا ہوتا ہے تو اس کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اچھا، جب یہ 3 کام کرو گے، اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی اور میری اطاعت، تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دے گا۔ مقررہ وقت کون سا ہے؟ موت کا۔ موت تک کے لیے تمہیں اللہ مہلت دے گا، مزید تقوی اختیار کرو، مزید نیک اعمال کرو، تمہارے پاس وقت ہوگا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک وہ مقررہ وقت اللہ کا جب آ گیا پھر مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو موت نہیں آئے گی، فرمایا موت تو بہرحال پھر بھی آئے گی، وہ اللہ کا مقررہ وقت جب آئے گا مؤخر نہیں ہوگا، بس اس وقت تک مہلت ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو دعوت دے دے تھکے نہ، پھر اللہ کے سامنے جو باتیں کی ہیں آگے ان کا ذکر ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا رب، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کو بھی اور دن کو بھی، یعنی کوئی ٹائم یا اللہ میں نے نہیں دیکھا، رات دن ایک کر کے میں لگا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بس وہ میرے بلانے سے فرار ہونے کے علاوہ اور کچھ نہ کرتے تھے۔ لفظی معنی نہیں بڑھے وہ میرے بلانے سے مگر فرار ہونے میں، یعنی میں نے بلانا شروع کیا اور وہ فرار ہونے میں اور زیادہ تیز ہوتے گئے اور بڑھتے گئے۔
اور میں کیا کہتا تھا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں جب بھی ان کو دعوت دیتا تھا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو معاف کر دے یا اللہ، تو وہ کیا کرتے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے۔ سرین نے یہاں پہ فرمایا کانوں میں نا، یہ آپ ڈالیں، یہ پور آتا ہے، وہ بھی پورا نہیں آتا، تھوڑا سا آتا ہے، اس کو بنان کہتے ہیں عربی میں، انگلی تو یہ ساری ہوتی ہے، سمجھے؟ تو کانوں کے اندر تو انگلی تو نہیں جاتی نا، پور جاتا ہے، وہ بھی پورا نہیں جاتا، تھوڑا سا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے انگلیاں ڈال لیتے تھے، یعنی یا اللہ، اس نے مطلب وہ جوش میں تھے کہ ان کا بس چلتا تو پورا ہاتھ ہی اندر گھسیڑ دیتے، میری بات نہ سنیں، ضد کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس طرح نہیں نوح علیہ السلام کہتے کہ انہوں نے پور اپنے، فرمایا پوری انگلیاں یا اللہ ٹھونس لی انہوں نے گویا کہ کانوں میں، ایسے ضد پہ ڈٹے ہوئے تھے، اللہ ہمیں ضد سے بچائے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم، کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے اور اپنا چھپا لیتے چہرہ، تاکہ نوح کو دیکھے نہیں۔ جیسے بندہ جاتا ہے نا، کوئی بندہ دیکھ ایسے بھائی جس کو میں نہیں دیکھنا چاہتا تو کیا کرتا ہوں، یوں کر کے آگے سے گزر جاؤں گا تاکہ نہ میں اسے دیکھوں اور نہ وہ مجھے دیکھے۔ ایک تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ نوح کی بات نہ ہمارے کانوں میں آئے، دوسرا کپڑے ڈال لیتے تاکہ نوح کی نظر بھی نہ پہنچے اور ہم بھی نوح کو نہ دیکھیں، چھپ جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے۔ وَأَصَرُّوا، اور اپنی کفر و شرک پر ڈٹے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور خوب انہوں نے تکبر کیا، میری بات ہی نہ سنی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو جہرن، اونچی اونچی آواز میں دعوت دی۔ اندازہ کریں، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے، چہروں پہ کپڑے لٹکا کے وہ بھاگتے، اور اللہ کے نبی اونچی اونچی آواز میں ان کو آواز دیتے، یا قوم اعبدوا اللہ، اوے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ ہماری کوئی ایک دفعہ بات نہ سنے، ہم اس کے ساتھ دوبارہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کے نبی کی بات سنتا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی پھر پیچھے اب جا کے اونچی اونچی آواز میں بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی بڑے حوصلے اور بڑی عظمت والے ہوتے۔ فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے جہرن اونچی اونچی آواز میں ان کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو دعوت دی اور مخفی بھی، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے اس کو چھپ چھپ کر کی بات بتائی۔ مجلس میں چلے جاتے، وہ بیٹھے ہوتے، حضرت جا کے اپنی بات کرتے، پھر وہ بھاگ جاتے، پھر ایک ایک کے پیچھے جا کے پکڑ کے اس کو پھر سمجھاتے، ہر حال میں دعوت دی۔ سبحان اللہ، ہر انداز میں دعوت دی۔ دعوت میں کیا بات ہے جی؟ فَقُلْتُ، میں نے کہا، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا، جب بخشش مانگو گے، استغفار کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو مسلسل برسنے والا بنا کر بھیجے گا، یعنی خوب بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مدد کرے گا مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ۔ استغفار کی کثرت کرو، بارشیں بھی ہوں گی، اور مال کے اندر جو کمی ہے نا، یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اولاد کی جو پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نسخہ کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کی کتنی برکتیں ہیں، یہ سارے فائدے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا نا، اس نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک کہا جی کاروبار نہیں چل رہا، کہا استغفار کرو۔ اس نے کہا جی اولاد نافرمان، کہا استغفار کرو۔ کہا جی مریض مختلف ہیں، دوائی ایک ہی سارے میں دیتی جا رہے ہو، کوئی دوائی چینج کرو نسخہ۔ انہوں نے پھر یہ ایتیں پڑھ کر سنائی، فرمایا یہ ایسی دوائی ہے، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، استغفار۔ جب رب راضی تو سب راضی، اللہ راضی ہوگا تو کام ہو جائے گا نا، پھر اولاد بھی، مال بھی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور اللہ تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو استغفار کرو تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے مزید آگے حضرت کی دعوت کی کچھ باتیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی